إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. جنت میں آدم علیہ السلام کو شیطان نے بڑی قسمیں اور وعدے دے کر دھوکے میں ڈال دیا. فدلاہما بغرور وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین. اور وہ دھوکہ یہ تھا کہ جس درخت کے کھانے سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے، جس کے قریب جانے سے، وہ شجرۃ الخلد وملک لا یبلی، وہ ایسا درخت ہے کہ جہاں پر تمہیں جانے کے بعد، اس درخت کو چکھنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کی بادشاہت نصیب ہو جائے گی، اس جنت سے کبھی نہیں نکالے جاؤ گے. فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. ادھر بس اس درخت کا چکھنا ہی تھا کہ جنت کی نعمتوں کا چھننا اور ختم ہونا اس کا آغاز ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی سب سے پہلی دلیل جو ان کے اس فعل پر وارد ہوئی وہ تھی ان کا بے لباس ہو جانا. بدت لہما سوآتہما، تھے وہ دونوں میاں بیوی، ان دونوں کو ایک دوسرے کے سامنے اپنے آپ کو اس طرح سے بے لباس جنت میں دیکھنا گوارا نہ ہوا. وطفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، جنت کا لباس تو چھن گیا تھا، لیکن ان دونوں نے، وہ دونوں تھے کون؟ وہ دونوں ہمارے ماں باپ تھے. ہمارے ماں باپ نے، ہمارے والدین نے اپنے آپ کو چھپانے کے لیے جنت کے درخت کے پتوں کا سہارا لے کر اپنے آپ کو، اپنے سطر کو ڈھانپنا شروع کیا. اس وقت اللہ نے ایک آواز دی ان کو، اللہ کی طرف سے ایک پیغام آیا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کی باتوں میں، اس کے دھوکے میں مت آنا. یہ جو حیا ہے انسان کے اندر، ایک اخلاق، ایک احساس، جس کے ذریعے سے انسان ان تمام بری عادتوں سے، برے کاموں سے بچتا ہے جو فطرت میں برے سمجھے جاتے ہیں. یہ فطرت ہے کہ جنت میں بے لباس ہونے کے باوجود بھی ان کو سب سے پہلی فکر جس چیز کی تھی وہ یہ تھا کہ ہمارے سطر کا کیا ہوگا، اور جنت کے پتوں کو اٹھا کر انہوں نے اپنے وجود پر ڈھانپنا شروع کر دیا. یہ فطرت ہے ہماری جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب انسانیت کو عطا کی ہے، جس کا تعلق دو بڑی اہم چیزوں کے ساتھ ہے. اس چیز کو بڑا باریکی سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا آج میرے ساتھ. دو ہی چیزیں ہیں. ہم انسان جو دنیا کے اندر پائے جاتے ہیں وہ ہیں مرد اور عورت، اور دونوں کا لباس ہے اور دونوں کی نگاہیں ہیں. محور اس کا دل ہے. لباس، نگاہ اور دل، یہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جس کے ساتھ سارا معاملہ حیا کا چلتا ہے، اور انسان جیسے جیسے بے حیا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے آغاز اس کا نگاہوں سے ہوتا ہے، اثرات اس کے پہلے نمایاں ہوتے ہیں لباس پر، اور تیسری چیز اس کا پھر دل انسان کا جا کے گندا ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیں کہ یہ آغاز میں ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی
صرف اسلام نے حکم دیا ہے، یہ آغاز سے چیز چلی آ رہی ہے، فطرت میں ہے۔ میں چیز ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ چیز فطرت ہے جو کہ اب ہماری کسی حد تک گندی ہو چکی ہے، خراب ہو چکی ہے، جس کو خراب کرنے کی کوشش مزید کی جا رہی ہے۔ ابو سفیان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تک مسلمان نہیں تھے، ہرقل کے دربار میں تھے، ان کا جو قول منقول ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ لولا الحیا فواللہ لولا الحیا ان یاثر علی کذبا لکذبت عنہ، اگر مجھے اس بات کی حیا نہ ہوتی، یعنی شرم نہ آ رہی ہوتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں کچھ بھی جھوٹ کہہ دوں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مجھے بعد میں لوگ جھوٹا کہیں گے تو میں آپ کے متعلق جھوٹ بول دیتا، لیکن جو کچھ بات ہوئی اس کے دربار میں جو کچھ تبادلہ خیال ہوا سارا حیا کے ساتھ تعلق رکھتا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو موسیٰ علیہ السلام ہے، ان موسیٰ کان رجلا حیا ستیرا لا یرا من جلدہ شیء، موسیٰ علیہ السلام یہ وہ شخصیت ہیں جو بڑے باحیا اور پردہ دار آدمی ہیں، مرد ہو کر ایسا پردہ ہے ان کا کہ ان کے جسم کا کوئی حصہ کسی کے لیے بھی ظاہر نہیں ہوتا، استحیاء منہ، اتنے اندر ان کی شرم اور حیا موجود ہے کہ ان کے جسم کا حصہ کسی کے سامنے بھی نمایاں نہ ہو۔ اور وہ آپ قرآن مجید کے سورہ احزاب کی آخری آیات کے تعلق سے جانتے ہیں، اس کو اس وقت ذکر کرنے کا موقع نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأہ اللہ مما قالوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود احادیث میں ہے کہ ایک عورت جو اپنی اس نے جوانی میں قدم رکھا ہو، اس دور میں عرب کے معاشرے میں وہ بڑی باحیا ہوتی تھی، گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ فرمایا اس عورت کی حیا کم پڑ جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا کے سامنے۔ سیدنا عثمان کے متعلق آپ نے فرمایا الا استحی من رجل تستحی من الملائکہ، یہ ایسا آدمی ہے، ایسا شخص ہے کہ اس سے حیا فرشتے بھی کرتے ہیں۔ ان جیسی شخصیات کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی حیا کو بڑے قابل تعریف پیرائے میں ذکر فرمایا، الا انہم یثنون صدورہم لیستخفوا من الا حین یستغشون ثیابہم یعلم ما یسرون وما یعلنون انہ علیم بذات الصدور، یہ وہ لوگ ہیں کچھ جو اپنے سینے کو، اپنے جسم کو دوہرا کر لیتے ہیں، جھکا لیتے ہیں اپنے اوپر کے حصے کو نیچے کی جانب، لباس تبدیل کرتے ہوئے انسان لا محالہ لباس تبدیل کرے گا تو ایک لباس اتار کر ہی دوسرا لباس پہن سکتا ہے، تاکہ اپنے اس وجود کو اللہ سے ان کو شرم آتی ہے کہ اللہ کے سامنے اس انداز میں ہم کیسے کھڑے ہو جائے، کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ دیکھ رہا ہے۔ الا حین یستغشون ثیابہم، جس وقت یہ اپنے کپڑوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ رہے ہوتے ہیں، کپڑے تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس انداز میں جب یہ کام کرتے ہیں، اللہ نے فرمایا یعلم ما یسرون وما یعلنون، اللہ تو ان کی ہر چیز کو جانتا ہے، اللہ سے چھپ نہیں سکتا انسان کے لباس میں ہونا، بے لباس ہونا اللہ کے احترام میں، اللہ کے مقام میں برابر ہے دونوں، لیکن اللہ کے احترام میں میرا عمل کیا ہونا چاہیے، میں نے اس پر غور کرنا ہے۔ اب ذرا سا میرے ساتھ غور کرتے جائیے، یہ فطرت تھی ہماری جس کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس کس قسم کے احکامات ہمیں دیے، لباس کے تعلق سے اور نگاہوں کے تعلق سے۔ کسی کے گھر میں بغیر اجازت نہیں جانا، کوئی کسی کے گھر میں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، جھانک رہا ہو، گھر کا اس کا دروازہ ہے، پردہ لٹکا ہوا ہے، پردے سے وہ جھانک کر اندر دیکھ رہا ہے، فرمایا اگر تم نے اس کو جھانکتے ہوئے شخص کو اس کی آنکھ پر کچھ دے مارا اور اس کی آنکھ پھوڑ دی، آنکھ ضائع ہو گئی، بہت قیمتی چیز ہے، فرمایا شرعی قوانین میں ایسے آدمی سے کوئی دیت نہیں لی جائے گی جس نے اس کی آنکھ پھوڑی ہے، آنکھ کو ضائع کیا ہے، ورنہ دیت ہے اس کی، اللہ کے سامنے بھی جواب دہی ہے اور قانون کے اندر بھی جواب دہی ہے جو اللہ نے شریعت نازل کی ہے۔ لیکن ایسا آدمی جو کسی کے گھر میں جھانک رہا ہو، آنکھ پھوڑ دو اس کی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اس نے کسی کے گھر میں جھانکنے کی کوشش کی۔ کیسے تناسب دیکھیں آپ، صرف آنکھ کا پھوڑنا اور گھر میں جھانکنا دونوں بہت تفاوت بہت ہے، لیکن معاملہ بڑا سنگین ہے، اور معاملہ ہے شرم و حیا کا، معاملہ ہے پردے کا، معاملہ ہے لباس کا۔ انسان اپنے گھر میں بے لباس ہوتا ہے، گھر میں آپ کے بچے ہیں، چھوٹے بچے ہیں، گھر میں آنے جانے والے لوگ ہیں، افراد ہیں، ان کے لیے بھی 3 اوقات اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں ذکر فرمایا، 3 اوقات ہوتے ہیں عام طور پہ اس دور میں کہ جس میں انسان اپنے خلوت تنہائی کے اندر لباس کے اعتبار سے بے احتیاط ہوتا ہے، تو یہ لوگ بھی اگر آپ کے کمرے میں داخل ہوں تو اجازت لے کر داخل ہوں۔ کسی کے گھر میں تم نے جانا ہے تو اجازت لے کر جانا ہے۔ یہ سارے وسائل آپ غور کرتے جائیں، یہ صرف اس تعلق سے ہیں کہ بے حیائی کسی کی غیر شعوری طور، لا شعوری طور پر نہ پھیلے۔ شعور کی ابھی بات نہیں ہو رہی، ساری لا شعوری طور پر ہے۔ یہ سارے آداب ہمیں دیے گئے ہیں، عورت کو بھی کہا گیا، مرد کو بھی کہا گیا، دونوں کو کہا گیا
یہ لباس ہے، ساتھ میں نگاہیں ہیں، دونوں کی نگاہیں نیچے ہونی چاہیے. یہ حکم صرف عورتوں کے لیے نہیں ہے، یہ حکم صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. لباس مردوں کا بھی ہے، ستر مردوں کا بھی ہے، لباس عورت کا بھی ہے، ستر عورت کا بھی ہے. نگاہوں کی حفاظت عورت پر بھی لازمی ہے، نگاہوں کی حفاظت مرد پر بھی لازمی ہے. ان دونوں کی نگاہیں قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. مرد بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں، عورتیں بھی اپنی نگاہوں کو جھکا کر رکھیں. کوئی بھی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، اب وہ شعوری مسائل آپ سنتے جائیں کہ جن میں شریعت نے حیا کے حوالے سے بہت احتیاط کا ہمیں حکم دیا ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ وقرن فی بیوتکن. عورتوں کا اصل معاملہ ہے عورت گھر میں رہے، باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. باہر کے معاملات مرد کے ہیں، دھکم پیل، اوپر نیچے، آگے پیچھے، شور شرابہ، یہ مرد نپٹے گا معاملات کے. مجھے بڑی حیرت ہوئی ایک دفعہ ایک شخصیت کو سنتے ہوئے کہ وہ قرآن کی اس واقعے سے، جس کی میں نے شروع میں تلاوت کی، موسیٰ علیہ السلام جب مدین پہنچے تھے اور دو خواتین ایک سائڈ پر کھڑی اپنے بکریوں کے ریوڑ کو پانی پلانے کے انتظار میں تھیں. سورہ قصص 20 پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا، تو انہوں نے استدلال کیا کہ قرآن مجید نے ذکر کیا عورت کام کاج کے لیے گھر سے باہر نکل سکتی ہے. عورت اپنے کام کاج کو، کوئی نوکری کرنی ہے، کوئی جاب کرنی ہے، کوئی کام کرنا ہے تو باہر جائے، کوئی مسئلہ نہیں، شریعت کی طرف سے پوری اجازت ہے. لیکن مزے کی بات یہ ہے کہ وہ اس عورت نے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا پوچھا کہ وجہ کیا ہے، سائڈ پر کھڑی ہو سارے مرد، انہوں نے اپنا مسئلہ بیان کیا کہ بکریوں کو پانی پلانا ہے، گھر میں کوئی مرد نہیں، ایک باپ ہے، وابونا شیخ کبیر، باپ بوڑھا ہے، کوئی ہے ہی نہیں ہمارے کام کرنے والا، اس لیے ہم مجبوراً گھر سے باہر نکلے ہیں. اور مجبوری بھی ہے کہ ابھی مردوں سے الگ تھلگ کھڑے ہیں، مرد جائیں گے اپنا کام کر کے تو پھر ہم آئیں گے، مردوں کے ساتھ اختلاط نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے ان کا کام نپٹایا. چونکہ عورتیں تھیں تو کوئی دوسری بات ہی نہیں کہ منہ پھیر کر ایک طرف چلے گا. ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير، پر اپنے رب سے بات کی، اپنے رب کے سامنے اپنا مسئلہ مدعا بیان کیا. ان دونوں عورتوں میں سے ایک عورت آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے، لیکن فجاءت احداهما تمشي على استحياء، اس کا چال چلن بھی، اس کا لباس بھی، اس کا انداز گفتار بھی، ہر چیز پوری با حیا تھی، جس کو اللہ نے قرآن میں خود ذکر کیا ہے. وہ عورت بڑی با حیا چال چل کے آئی اور اس نے آ کر کہا کہ میں نہیں بلا رہی. قالت ان ابی یدعوک لیجزیک، میرا والد آپ کو بلا رہے ہیں، گھر پہ والد نے بلایا ہے. اور بلانے کا مقصد بھی پوری بات پوری واضح کی، کوئی اور مقصد نہیں. لیجزیک اجر ما سقیت لنا، یہ جو پانی آپ نے پلایا اس کی اجرت انہوں نے دینی ہے. ابا نے بات کرنی ہے، گھر پہ چل کر والد صاحب سے ملاقات کر لیجئے. عورت کا کوئی تعلق، کوئی تعامل نہیں تھا. پہنچ گئے گھر، بات چیت ہو گئی. جب سارا قصہ بیان کر دیا، وہ موجود ہے قرآن میں. اب عورت کی بات سنیے پھر دوبارہ آگے. وہ عورت اتنی با حیا تھی کہ اس کو اپنا گھر سے نکلنا گوارا نہیں ہو رہا تھا. اپنے والد کو جا کر پیار محبت سے کہا کہ یا بت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، اس بندے کا بھی مسئلہ ہے، ضرورت ہماری بھی ہے، اس کے پاس رہنا کھانا پینا کام کاج کچھ بھی نہیں ہے، اور مسئلہ ہمارا بھی ہے، ہمارے پاس کوئی کام کرنے والا نہیں ہے، کیوں نہ ہم اس کو اپنے پاس اجرت پر رکھ لیں، مزدوری پر رکھ لیں، یا ہمارے بکریوں کو پانی وانی پلا جو اس کی اجرت بنتی ہے ہمیں، تاکہ ہمیں گھر سے باہر نہ نکلنا پڑے، ہمیں کام کاج پر نہ جانا پڑے. یہ اللہ نے ایک سہولت بھیج دی، اس سہولت سے پورا فائدہ اٹھا لیا جائے. والد اور زیرک آدمی تھے، گھر پہ ایک اجنبی کو اس انداز میں ٹھہرانا مناسب نہیں تھا. رشتے کی جو سیدھا شرعی تقاضا تھا اس کی بات کی کہ بیٹی کا رشتہ ہے، رشتہ کرتے ہو اس شرط پر حق مہر یہ ہوگا کہ 8 سے یا 10 سال تم نے یہاں رہ کر خدمت کرنی ہے، تم نے یہاں رہ کر ہمارے کام کاج کو نپٹانا ہے. یہ آپ ذرا سوچیں معاملہ چل کس طریقے سے، شروعات کہاں سے ہوئی، ختم کہاں ہوا. اس میں سارے مدعے کے اندر بات اتنی ہے کہ عورت کسی طرح گھر سے باہر نہ نکلے. جب ضرورت ہو، جب حاجت ہو، جب مسئلہ ہو، نکلنے کی ضرورت پڑی رہی ہے تو پھر وہ نکلنا چاہے تو نکل جائے، اپنا کام کاج کر کے واپس آ جائے. نہیں ہے ضرورت تو اپنے گھر میں رہے. مجھے مطلب ہم سب اس میں شامل ہیں. اس کی وجوہات میں بھی ذکر کرتا ہوں کہ ہمارا کس طریقے سے معاشرے کو خراب کیا گیا ہے کہ عورت کے اندر ذہنوں میں، اس کی فطرت میں، اس کے دماغ میں، اس کے کردار میں اصل یہ ڈال دیا گیا ہے کہ عورت کا گھر سے باہر رہنا نارمل ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. گھر میں رہنا اس کے لیے قید ہے، جیل ہے. اور جب وہ پیروں کے نیچے مسئلہ نہ ہو نکلنے کے اندر تو پھر جس طرح سے نکلتی ہیں اور جو کچھ ہوتا ہے وہ سب کچھ آپ دیکھ رہے ہیں، جانتے ہیں. آپ مجھ سے زیادہ اس معاشرے کی حقائق سے واقف ہیں، لیکن ان کو شریعت کی نگاہ سے اگر آپ دیکھنا شروع کریں تو سوائے افسوس کہ ہمارے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا. عورت پھر اگر گھر سے باہر نکلتی ہے مجبوراً، ضرورتاً، کوئی مسئلہ ہے، کوئی معاملہ ہے، کوئی حل کرنا ہے، جانا ہے باہر، کوئی بھی معاملہ ہے، نماز کے لیے مسجد آنا چاہتی ہے
کسی دعوت میں جا رہی ہے، کسی شادی میں جا رہی ہے، کہیں کوئی مسئلہ رکاوٹ نہیں ہے، منع نہیں ہے، یہ سارے وہ ان حاجات کا بیان ہے کہ جس میں شریعت نے اجازت رکھی ہے، عرف میں اجازت ہے. تو عورت کو حکم دیا گیا اپنے لباس کو ساتر بنائے. امہات المومنین صحابیات جب نماز کے لیے مسجد آتی ہیں تو وہ اپنے لباس کا مسئلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہے ہیں. اللہ کے نبی جو چادر ہم نے پہنی ہوتی ہے، اوڑی ہوتی ہے، وہ اتنی لمبی ہے کہ زمین پر پیچھے وہ رگڑ رہی ہوتی ہے، ٹکرا رہی ہوتی ہے، کیچڑ بھی ہے، پانی بھی ہے، گند بھی ہے، مٹی بھی ہے. صفائی کا بتائیے کہ مسجد آ کر نماز، یہ کپڑا پاک رہے گا نہیں رہے گا، نماز ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا اگر کہیں گند لگتا ہے تو اگلی مٹی اس کو پاک بھی خود بخود کر دیتی ہے. آؤ وہ تو مٹی ہے، پانی ہے، کیچڑ ہے، کہیں گند لگا بھی ہو، کوئی نجاست لگ بھی گئی ہو تو اگلی رگڑ سے، زمین پر رگڑنے سے وہ اللہ صاف بھی کروا دے گا. آ کر اپنی اسی لباس، یہ نہیں کہا کہ اپنے اس کپڑے کو اوپر کر لو، اس لباس کو اپنے اوپر رکھو، آتے ہوئے راستے میں مسجد میں آ کر چلو نیچے کر لینا. عورت کا لباس کا انداز مرد کے لیے حرام ہے کہ اپنے کپڑے کو نیچے رکھے ٹخنوں سے ہر حال میں. عورت کے لیے حرام ہے کہ اپنے قدم کو بھی نمایاں کرے، اپنے قدم کو، پیر کو بھی ظاہر کرے. یہ اس کا قدم اس انداز میں ڈھکا ہونا چاہیے، خوشبو لگا کر نہیں نکلے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے جو عورت نکلے خوشبو لگا کر، اس کی خوشبو، جسم سے پھوٹنے والی خوشبو، پرفیوم کسی غیر محرم مرد کے سونگنے میں آ جاتا ہے. اللہ کی لعنت ہو ایسی عورت پر. کس قدر حفاظت کے ساتھ لباس کا تعلق ہے، کس قدر حفاظت کے ساتھ نگاہوں کا تعلق ہے. ان دونوں چیزوں کی حفاظت اسی لیے تھی تاکہ یہ معاشرہ اسی فطرت پر قائم رہے جو باحیا فطرت ہے، جو اصلی فطرت ہے، جس میں سنن بہقی کے اندر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی گفتگو ہو رہی تھی، کہنے لگیں کہ مجھے اچھا نہیں لگتا، اپنا مسئلہ بیان کرنے لگیں. وفات کے بعد یا ویسے عورت کو جب وجود کپڑے میں لپیٹ کر دفنانے کے لیے لے جایا جاتا ہے تو کفن تو پورا جسم کے ساتھ لپٹا ہوتا ہے، جسم نمایاں ہو رہا ہوتا ہے. مجھے یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی. اور اس طرح سے محفل، مجمع، لوگ ان کے سامنے سے گزرے وجود، اگرچہ وہ میت ہے، اگرچہ انسان دنیا سے جا چکا ہے، تو کیسے اس وجود کے اوپر یہ کپڑا اس طرح سے لپٹا ہوا جس سے بدن نمایاں اور ڈھپا ہوا ہے، کھلا نہیں ہے، نمایاں نہیں ہے، ڈھپا ہوا ہے لیکن نمایاں ہے. لباس اسی لیے کہتے ہیں نا، آپ کا لباس ایسا ہو جو پورے وجود کو ڈھانپ بھی دے، باریک نہ ہو، آپ کے وجود کو نمایاں نہ کر رہا ہو، تنگ نہ ہو، چست نہ ہو اور بھڑکیلا نہ ہو. اس انداز کا نہ ہو کہ جس کو دیکھ کر، جس کو ڈھانپنے کی ضرورت پڑ جائے اس لباس کو. تو ان کو اسما کہتی ہیں میں نے حبشہ میں دیکھا تھا، جیسے ہمارے یہاں آج کل چارپائی ہوتی ہے نا میت کی، اس ٹائپ کی چارپائی کا انہوں نے تذکرہ کیا جو اوپر سے کورڈ ہوتی ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈل جاتا ہے. انہوں نے ہودج کا ذکر کیا اس ٹائپ کا کہ لکڑیوں کو، کنکریوں کو ملا کر، ٹہنیوں کو ملا کر اس طرح سے اوپر کی جانب سے بنایا جاتا ہے، اس کے اوپر کپڑا ڈال دیا جائے. اب اندر کون ہے، میت کس طرح کی ہے، کیا ہے اس کا، وہ جسم کے ساتھ کفن تو لپٹا ہوا ہے، اس کا معاملہ اسی طرح ہوگا. سیدہ فاطمہ نے کہا پھر تو میری ایک وصیت ہے کہ میں اگر مر جاؤں تو تم نے اور علی نے مجھے غسل دینا، تیسرا کوئی شخص مجھے غسل دینے کے لیے نہیں آئے گا، اور میری میت اسی طریقے سے لے کر جانا. جب وفات ہوئی ان کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ عائشہ بھی پہنچی غسل کے معاملے میں، تو سیدنا اسماء نے منع کر دیا کہ آپ نہیں آ سکتی. بعد میں مدعا سیدنا ابوبکر کے پاس گیا کہ منع کر دیا، آنے نہیں دیا، ہم امہات المؤمنین ہیں، ایک طرح کی ہماری بیٹی بچی ہے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا ان کی وصیت تھی ہے کہ مجھے غسل کے وقت ان دو کے علاوہ کوئی تیسرا نہیں ہوگا، یہ میرا جسم، میری حیا، میری شرم ہے. اب انسان، دنیا روح قبض ہو چکی ہے، یہ اللہ کی ایک قضا ہے، اللہ کا ایک فیصلہ ہے، اس میں تو یہ ہونا ہی ہے، تو اس کے آگے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اس میں بھی پوری فکر، سوچ و فکر یہ تھی کہ مرنے کے بعد بھی میرے وجود کی حفاظت کس طریقے سے ہوگی. آپ کو تعجب ہوگا اس سوال پر سید عائشہ کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی بات کیا کر رہے ہیں کہ انسان جب میدان محشر میں اٹھے گا اس کی کیا کیفیت ہوگی، کیا منظر ہوگا. اس کیفیت کے اندر انسان جب اٹھے گا سب کے سب بے لباس ہوں گے، مرد ہو، عورت ہو، کوئی بھی ہو، بے لباس ہو کر اٹھے گا، غیر مختون ہوگا. سیدہ عائشہ نے چھوٹتے ہی سوال کیا اللہ کے نبی کیسے مرد اور عورت سب ایک ساتھ، کیا مطلب ایک دوسرے پہ نگاہ نہیں پڑے گی؟ پہلا سوال اس خاتون جنت کے ذہن میں یہ تھا کہ میرے اس وجود پر کیسے کسی دوسرے مرد کی نگاہ پڑ جائے اس کیفیت کے اندر. فرمایا عائشہ وہ تو
سوال ہی مت کرو کہ وہ منظر کیا ہوگا، وہ کیفیت کیا ہوگی کہ اس میں نگاہیں کوئی سوچ کہیں ادھر، نگاہ کہیں اور جا سکے، کوئی اور کسی کے اوپر غور کر سکے. وہاں تو منظر ہی کچھ اور ہوگا، معاملہ ہی کچھ اور ہوگا، اس کو دنیا کے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا. لیکن انہوں نے اپنی دنیا کے معاملے کو آخرت پر قیاس تو کیا کہ میں دنیا کے اندر اتنی باحیا ہوں تو آخرت میں میرے ساتھ ایسا معاملہ کیوں ہے. سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کر دی. آپ کے اور میرے اس لباس کو، آپ کی میری اس نگاہوں کو کس انداز میں گندا کیا گیا. مقصد کیا تھا؟ مقصد وہ ایک ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، اور وہ ہے کہ مردوں کے لیے بھی کہا، عورتوں کے لیے بھی، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ. آنکھیں اپنی نگاہیں نیچے رکھو، لباس ساتھ رہو تاکہ تمہاری عزت محفوظ رہے، تمہارا ستر محفوظ رہے، تمہاری شرمگاہوں کی حفاظت رہے. اصل معاملہ ہے یہ عزت کا، اس کی حفاظت کرنی ہے. آپ اور میں دیکھیں، چلے جائیں 30-40 سال پہلے، وہ مناظر جو آج ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر میڈیا پہ، فلموں میں، ڈراموں کے اندر دیکھ رہے ہوتے ہیں جس انداز کے، وہ پہلے کوئی تصور تھا کہ باپ بیٹی بہن بھائی مل کر یہ چیز دیکھ سکیں؟ سلو پوائزن ہے، آہستہ 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 کر کے نارمل کر دیا. لباس اس انداز کے مارکیٹ میں آتے ہیں، ان کو اتنا نمایاں لوگوں کو، فلمی اور یہ ڈرامے والے جو حضرات ہیں، اداکارائیں ہیں، ان کو اتنا نمایاں کر کے، اتنا خوبصورت کر کے، اور ان کا اتنا کریز پیدا کر دیا جاتا ہے کہ بس یہ ہے، یہ جیسا لباس پہن لے ویسا لباس پہننا عزت ہے، یہ جس اسٹائل کے طریقے سے چلیں اس طریقے سے چلنا. ہمیں اور آپ کو آج انہوں نے برباد نہیں کرنا کہ ہم پر کوئی ایٹم بم گرا دیں، ہمیں کوئی تباہ کر دیں. ہم اور آپ مسجدوں سے ہماری نسلوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے یہ فلمیں، گانے، یہ انداز، یہ طریقہ کار یہی کافی ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے وہی شیطانی کام کہ کس طریقے سے بے لباس کیا جا سکے، جیسے آدم اور حوا علیہ السلام کو بے لباس جنت کے اندر کیا گیا. اپنی اس عزت کی حفاظت کیجئے، اپنے بچوں کی حفاظت کیجئے، اپنے نسلوں کی حفاظت کیجئے. اب تک بگاڑ بہت ایسا آ چکا ہے کہ شاید اللہ کا عذاب آ جائے، لیکن آگے جو خطرناک معاملات آ رہے ہیں سوشل میڈیا کے بعد، جو اور آگے نئی نئی چیزیں، نئی نئی دریافت، اور آگے نسلوں کے لیے جو اب ایک بہت بڑا فتنہ بن کر چیز کھڑی ہوئی ہے، میں اور آپ بس اللہ ہمارے بھی ایمان کی حفاظت کرے. ہم بھی کوئی ایسے مطمئن تو نہیں ہے کہ نہیں ہم تو پکے سچے مومن ہیں اور موت بھی ایمان پر آنی ہے. وہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، اللہ کی تقدیر ہے. اللہ سے ثبات کا سوال کرنا چاہیے، اللہ ہمارے ایمانوں کو استقامت دے دے. لیکن ایک چلے نکل گئے، کچھ نہ کچھ سمجھ ہی گئے. یہ جو آگے کچے ذہن ہے، کچی سوچ ہے، جائیں کالج یونیورسٹیز کے اندر، وہاں کا ماحول دیکھیں، وہاں کا انداز دیکھیں، وہاں کا لباس دیکھیں، وہاں کے طور طریقے دیکھیں. دل کانپ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کب اللہ کا عذاب آ جائے، کب اللہ کی طرف سے پکڑ آ جائے. ان چیزوں کے اوپر غور کرنا، ان چیزوں کو سمجھنا اپنی حیا کے لیے، اپنی عفت کی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا، آپ سب نے پہلے حکم دیا، جامع ترمذی کی حدیث ہے کہ آدمی کو چاہیے یہ جو اپنا ستر ہے یہ صرف اپنی بیوی کے سامنے کھولے یا اپنی لونڈی کے سامنے کھولے، یہ کھولنا ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ حی کریم، اللہ بھی بڑا باحیا ہے. اور جب تم میں سے کوئی شخص غسل کرنے کے لیے جائے، نہانے کے لیے جائے، تو اللہ سے حیا کا تقاضا ہے کہ فلیستتر، اس کو چاہیے کہ پردے میں رہ کر یہ کام کرے. چاہے اس دور میں ذرا کھلے ماحول میں یہ چیز ہوتی تھی، بند غسل خانے نہیں ہوتے تھے، تو کپڑا لپیٹ کر انسان نہائے، جیسے گاؤں دیہات میں آج بھی ہوتا ہے، ٹیوب ویل پر کہیں نہر پر نہانے جاتے ہیں تو کپڑا لپیٹ کرنا ہو. آج کل ہمارے یہاں بند دروازے اور بند سسٹم، جیسے واش روم وغیرہ کا سسٹم ہے، تو چلیں وہ بھی ایک طرح کا پردہ ہے، لیکن اس میں بھی علم کہتے ہیں افضل یہ ہے کہ انسان کے وجود پہ کوئی نہ کوئی کپڑا پڑا ہونا چاہیے، اس کے سطر پہ رکھا ہوا ہونا چاہیے، بندھا ہوا ہونا چاہیے. اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھے، یعنی قضاء حاجت کے لیے سطر کھل گیا، نہانے کے لیے پردے کے اندر کھل گیا، جو انسانی اللہ نے حوائج رکھی ہیں بیوی اور معاملات، وہاں کھل گیا. ایک شخص نے سوال کیا، اللہ کے نبی ایک آدمی اکیلا ہے، تنہا ہے، کمرے میں اکیلے، اپنے آپ کو بے لباس ہو کر چھوڑ دے، کوئی نہیں دیکھ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ احق یستحی منہ، اس موقع پر تو سب سے زیادہ حیا کا حق جس اللہ سے ہے وہ تو دیکھ رہا ہے اسے. یعنی اکیلے تنہائی میں بھی انسان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو بلا وجہ بے لباس کر دے، اپنے آپ کو لباس سے عاری کر دے. اسی لیے کچھ اہل علم یہ لکھ کر گئے کہ انسان کا بے لباس ہو جانا، یا لباس کا تنگ ہونا، لباس کا چست ہونا، آہستہ آہستہ معاشرے میں لباس کا ختم ہونا، یہ اللہ کے غضب کی دلیل ہے، اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے. یہ عذاب ہی ہے، یہ اپنی ذات میں گناہ بھی ہے اور اپنی ذات میں اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہے کہ انسان کیسے بے حیا ہو گیا، کیسا بے شرم ہو گیا.
اور اس کی دلیل انہوں نے آدم علیہ السلام کا مسئلہ ذکر کیا جو میں نے شروع میں بتایا تھا کہ اللہ کا جب غضب آیا تو پہلی چیز یہ ہوئی کہ اللہ نے ان کو بے لباس، پہلی پکڑ، پہلی سزا یہ ہوئی کہ بے لباس کیا. اس لیے اپنے لباس کو ہلکا نہ سمجھیں، اپنے سطر کو ہلکا نہ سمجھیں، اپنی نگاہوں کو کم نہ لیں. ان کی حفاظت کے لیے جو ذرائع، جو راستے، جو طریقے، عورت ہو یا مرد، جو اللہ نے ذکر کیے ہیں ان کو انسان پورا پورا اپنائے. اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لے، یہ جو مرد اور عورت کا کنیکشن ہے یہ کوئی دل کی حیا اور دل کی پاسداری، اس کا یہ سب دھوکے اور فراڈ ہے کہ اصل پردہ دل کا ہوتا ہے، نگاہوں کا نہیں ہوتا. سب دھوکا ہے شیطان کا، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. اجنبی مرد ہے، اجنبی عورت ہے، یہ اللہ نے محرم رشتے بنائے. ایسی فطرت ہے کہ محرم رشتوں کے اندر انسان کا تصور کہیں نہیں جاتا، لیکن غیر محرم ہو تو انسان کتنا بھی پاک باز ہو، کتنا بھی کہیں نہ کہیں بھٹک سکتا ہے. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. یہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں فرمایا كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ. جب موقع گناہ تھا تو ہم نے ان کو گناہ سے بچا لیا تھا، ورنہ فطرت انسانی خود سے بچنا ممکن نہیں ہوتا انسان کے لیے. اس لیے اپنے آپ کو، اپنی عزت کی حفاظت، اپنی آخرت کی حفاظت، اپنی آخرت کی کامیابی خود فکر کرنی ہے. اس مسئلے کو، اس معاملے کو اتنا ہلکا مت لیں. اور یہ بات یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا تھا ہر امت کا فتنہ ہے، میری امت کا فتنہ اس مردوں میں اللہ نے عورت میں رکھا ہے. اس چیز کو اچھی طرح سے سمجھیں، لباس کو، انداز کو، گفتگو کو، حتیٰ کہ بے تکلف ہو کے گفتگو کرنا، بے تکلف ہو کے بات چیت کرنا، ادھر ادھر کے غیر محرم سے حال احوال کرنا، سلام دعا کرنا، ادھر ادھر کی کوئی شریعت میں، حتیٰ کہ امہات المؤمنین، مومنوں کی ماں ہے، کوئی اگر آ جائے، کوئی اگر گفتگو کا موقع مل جائے تو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ آپ لوگوں کی آواز اور لہجہ نرم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جس کے دل میں مرض ہے وہ بات کہیں کی کہیں لے جائے گا. جو بیمار ہے نا دل سے، جس کا دل بیکار ہے، جس کے دل میں ایمان نہیں ہے، یہ چیز انسان کی کہیں سے کہیں اس چیز کو لے جائے گی. لہذا امہات المومنین کے لیے جب اپنی آوازوں کو نرم کرنا، آہستہ کرنا، ایسا کرنا کہ جس سے کوئی شک پیدا ہو، کڑک لہجے میں بات ہو، یہ صرف ضرورت کے وقت بات کے اوپر بات چیت ہو رہی ہے. تو سوشل میڈیا کے اوپر، ویسے اپنے واٹس ایپ اور کالز کے اوپر، یا ویسے گفتگو کے اندر بے تکلفی، اس کی شریعت نے قطعاً اجازت نہیں دی. یہ چھوٹے چھوٹے قدم تھے، چھوٹے چھوٹے سٹیپس تھے. آپ میری گفتگو سن رہے ہوں گے، آپ کہہ رہے ہوں گے یہ پتہ نہیں کون سے شاید پتھر کے دور کی بات ہو رہی. میں بھی بیان کر رہا ہوں، میں بھی سوچ رہا تھا، تو مجھے بھی یہ لگ رہا تھا کہ آج کے دور میں کہاں یہ بات، کہاں یہ ذہن. لیکن یہ چھوٹے چھوٹے سٹیپس تھے جو اٹھائے گئے تھے، ایک ایک کر کے، آہستہ 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 کر کے معاملہ آگے بڑھا، اور نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے. آج اگر بیٹھ کے میں آپ کو وہ منظر دکھاؤں یا بتاؤں جو ہو سکتا ہے، متوقع اللہ ہماری حفاظت فرمائے، تو آپ کہیں گے ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا ہوگا نہیں، ہماری نسلوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. لیکن یہ بات یاد رکھیے، جس طریقے سے ہمارے قدم بڑھ رہے ہیں، اس طریقے سے خطرناک وقت بہت جلد آنے والا ہے. اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه صلى الله عليه وعلى اله واصحابه واخوانه وسلم تسلیما كثيرا. اما بعد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایمان کی تعریف کی، فرمایا الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان 70 سے زیادہ اس کے تقسیم ہے یا درجات ہیں یا شاخیں ہیں. اعلیٰ افضل قول لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کے بغیر تو اسلام ہے ہی نہیں. وَأَدْنَاهَ إِمَاطَةُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، ایمان کا کم تر درجہ یہ ہے راستے سے کوئی انسان تکلیف دہ چیز کو سائڈ پہ کر دے. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيمَانِ، اور یہ بات یاد رکھنا ہے، حیا ایمان کی ایک شاخ ہے، ایمان کا حصہ ہے. یہ 3 چیزیں آپ سننے، قول، فعل اور دل. حیا کا تعلق دل سے ہے، دل سے ہی، لیکن یہ سارے نگاہیں، لباس، یہ ساری طریقے، یہ سب ذرائع ہیں جو انسان کو بے حیا بناتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے، ایمان ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی، یہ باتیں پہلے سے چلی آ رہی ہیں، پرانی نبوت کے زمانوں سے، ہر دور کے نبی کی یہ بات رہی. یہ ایک سلسلہ رہا، جو بات ہمیں ملی کہ جب انسان بے حیا ہو جائے، اذا لم تستحی، حیا مر جائے، تو فاصنع ما شئت، پھر جو دل چاہے وہ انسان کرے، اس کو کوئی پھر روکنے والا نہیں ہوتا جب اندر سے غیرت انسان کی ختم ہو جاتی ہے. اس چیز کو، حیا کو ایمان کا حصہ
جامع ترمذی کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیخ البانی نے اس کو حسن قرار دیا، لکل دین خلقہ ان لکل دین خلقہ، ہر دین کا کوئی نہ کوئی، ہر قوم و ملت کا کوئی نہ کوئی امتیازی وصف ہوتا ہے، کردار ہوتا ہے، اور جو خلق الاسلام ہے، اسلام کا جو امتیازی وصف ہے، مسلمان جو اپنا ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے وہ رکھتا ہے حیا کے ساتھ، وہ با حیا ایک انسان ہوتا ہے۔ اپنے اس ایمان کی حفاظت کیجئے، اپنی اس حیا کی حفاظت کیجئے۔ گفتگو میں نے جو ابھی کی ساری وہ بات تو وضاحت میں جانے کی تھی کہ آپ کو بتایا جاتا ہے لباس میں بچوں کے اوپر، ان کے کھیلوں کے اندر، ان کے گیمز کے اندر، ان کے کارٹونز کے اندر، ان کے اوپر کس طریقے سے کام ہو رہے ہیں، بہت بڑا ایک موضوع ہے، ایک وضاحت طلب موضوع ہے۔ اس خطرے کو پہچانیے، ان مسائل کو باریکی سے سمجھیے، اور اپنے لیے بھی دیکھیے کہ ہمارے لیے بھی کیا کیا خطرناک چیزیں یہاں پر سامنے لا کر رکھی گئی ہیں۔ ہمارے اخلاق کو تباہ کرنے میں ان کمبخت یہودیوں نے جو کام کیا ہے، وہ جب آپ اسٹڈی کریں، پڑھیں، آپ حضرات جانتے ہیں یہ جتنے فحش مواد ہیں انٹرنیٹ کے اوپر، جتنی یہ سب چیزیں، بڑے بڑے اس کے جو کرتے دھرتے اور مالک حضرات ہیں، پیچھے سارا سسٹم یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور اس چیز کو ایسا پروموٹ کیا جا رہا ہے، ایسا نارملائز کیا جا رہا ہے، ایسا عام کیا جا رہا ہے، تاکہ اس چیز کی جو ایک گندگی تھی، جو ایک تصور تھا کہ کوئی ذکر نہ کر سکے، اس کو نارمل کیا جائے کہ بات چیت کریں، گفتگو کریں، اس کے متعلق کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو میرا ایمان خطرے میں ہے، میری حیا خطرے میں ہے، میری نسلیں خطرے میں ہیں، میں نے اپنی ایمان کی حفاظت کرنی ہے، اپنے بچوں کی فکر کرنی ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کے لیے کون سی چیز بہتر ہے، کون سی چیز نقصان دہ ہے۔ کل اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے میرے بچوں کے متعلق، الا کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیتہ، ایک عورت سے سوال ہوگا اس کے بچوں کے متعلق۔ آپ کا فرض کھلانا پلانا نہیں ہے، باہر گھمانا نہیں ہے، ان کو آؤٹنگ کرانا نہیں ہے، ان کو کسی بڑے اسکول میں نام کے لیے ڈالنا، پڑھانا۔ سوال اس تربیت کا ہوگا جو تربیت میں بچوں کی کر کے گیا ہوں، کل قیامت کے اللہ کے سامنے پوچھ ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ مسلمانوں کی مدد فرمائے، اللہ ہمارے ملک پر اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، اللہ ہمیں اچھے بہترین عمدہ ایمان اور تقوی والے حکمران عطا فرما دے۔